سال میں 12 مہینے ہیں، سال میں، لیکن کسی مہینے کو اشروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا۔ شعبان کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف ہے، ربیع الثانی ہے، اسی طرح شوال، ذیقعد، ذی الحج، کسی مہینے کو اشروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا۔ اگر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا عشرہ۔ آپ غور سے دیکھیں، کسی بھی مہینے کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ ایک چھوٹی سی مثال سے عرض کر دوں۔ ایک بچے کو پتہ ہے کہ سالانہ امتحان دسمبر میں ہوں گے، وہ ابتدائی 2-3 مہینے 4 مہینے ایزی ہو جاتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بھائی جب دسمبر قریب آئے گا تو میں 2-3 مہینے محنت کر کے پاس ہو جاؤں گا۔ وہ ابتدائی مہینے جو ہے نا وہ غفلت میں گزار دیتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ اور اگر بچے سے یہ کہا جائے بھائی یہ سیمیسٹر سسٹم ہے، ہر مہینے ہی تیرا امتحان ہوگا اور اس امتحان کا ٹوٹل جو ہے وہ سالانہ میں داخل کیا جائے گا، پھر بچہ غافل نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر رمضان کے مہینے کو بتلایا جائے یہ بڑی برکت والا ہے تو ابتدائی دن تم غفلت میں گزار دو گے، اور جب آخری عشرہ آئے گا محنت کر کے رب کو راضی کر لیں گے۔ فرمایا یہ تو سارا مہینہ ہی برکت والا ہے، یہ سارا مہینہ ہی رحمت والا ہے، اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ فرمایا جو رحمت کا طلبگار ہے اس کو چاہیے کہ پہلا عشرہ شروع ہو رہا ہے لنگوٹا کس لے، خوب محنت شروع کر دے، کیونکہ رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تو یہ سمجھتا ہے اس کی رحمت کے صدقے ہی بخشش ہوگی تو پھر پہلے عشرے میں میری رحمت چھما چھم برسنے والی ہے، تیار ہو جا، کمر بستہ ہو جا، پہلا عشرہ آ گیا رحمت والا۔ اب اس میں روزے رکھنے شروع کر دیے، نمازیں پڑھنے شروع، نیک اعمال شروع کر دیے۔ جب آدھا عشرہ گزر گیا تو سوچا ہوئے میں تو جو حق تھا ادا نہیں کر سکا، ذرا اور محنت تیز کر دے۔ پھر جب دیکھا چند دن رہ گئے ہیں، میں تو جو حق تھا عبادت کا ادا نہیں کر سکا، چند دن میں اور زیادہ محنت تیز کروں۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت والا آ گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا اگر تو مغفرت کا طلبگار ہے تو اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، اس میں عبادت کر، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب بندہ کمر بستہ ہو گیا، خوب محنت کر رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے۔ چند دن گزر گئے، یار میں تو حق ادا نہیں کر سکا، اور تیز ہو جا۔ اور پھر تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ اور یہ تیسرا عشرہ تو ایسا عشرہ ہے، اس کو آگے 2 مزید حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، 2 مزید حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ایون اور آڈ، طاق راتے۔ فرمایا اب یہ رمضان تجھ سے جدا ہو رہا ہے اور تو دوزخ کی آگ سے نجات چاہتا ہے تو سب کام کاج چھوڑ کے میرے گھر میں مہمان بن جا، اعتکاف کرنا شروع کر دے۔ اب یہ مہینہ تجھ سے جدا ہو رہا ہے، اب دنیا کے کام کاج چھوڑ کے میرا مہمان بن جا۔ اور معتکف ایسا ہے جیسے کسی سخی کے در کے جا کے دھرنا دے دو کہ میں نے تو جانا ہی نہیں ہے، جتنی دیر میرا مطالبہ پورا نہ ہوا۔ جو معتکف ہے وہ رب کے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، کھانا بھی یہی ہے، پینا بھی وہی، سونا بھی یہی ہے، یا اللہ جتنی دیر میری بخشش نہیں کرے گا میں نے اٹھ کے جانا ہی نہیں ہے۔
اور پھر اس آخری عشرے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. فرمایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب اس رات کو اسپیسیفائی نہیں کیا، فرمایا اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29. یہ طاق راتوں میں کیوں رکھا؟ فرمایا پہلے تم دن میں عبادت کرتے، اب راتوں میں بھی عبادت کرو. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے. ہر رات میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. بلکہ ایک بزرگ نے تو بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی صدائیں آتی ہیں. کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے بیمار دعا مانگے میں شفا دے دوں، کوئی ہے بندہ تنگ دست دعا مانگے میں اس کو صحیح کر دوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں مالک مولا میرے سارے امتی تو تہجد میں اٹھیں گے نہیں، تہجد میں تو اٹھیں گے نہیں، تو وہ پھر ان صداؤں سے محروم ہی رہیں گے. فرمایا میرے محبوب میں ایک رمضان کا مہینہ ایسا رکھ دوں گا جو صدائیں رات کے پچھلے پہر آتی ہیں وہ 24 گھنٹے ہی آتی رہیں گی. یہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ اس میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں کی صدائیں آتی رہتی ہیں.